اس مبارک مہینے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی روزہ افطار کرتے ہو لیکن کرایا بھی کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کھانا کھلائے. اس زمانے میں یہ حال تھا لوگوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گلاس شربت ہی پلا دو، اس کا ثواب آپ کو افطار کا ثواب مل جائے گا. ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو، اس کا ثواب آپ کو افطار کا ثواب مل جائے گا. فرمایا ایک کھجور ہی کھلا دو، اس کا ثواب بھی آپ کو افطار کا ثواب مل جائے گا. میرے بھائیوں، دین تو بالکل آسان ہے، ہم نے جو ہے اس کو مشکل کر دیا ہے. عربوں میں آج بھی یہ دستور ہے اس وقت بھی کہ وہ جب افطار بناتے ہیں تو وہ 3 حصے کرتے ہیں. ہمارے یہاں خال کوئی کرتے ہوں گے، لیکن وہاں کیا ہے، عربوں میں یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بناتے ہیں. جو بھی فروٹ لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، وہ جو ہے اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ مسجد میں پہنچاتے ہیں کہ جو نمازی ہوں ان کو وہاں مل جائے، اور ایک حصہ گھر کے لیے رکھتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا، یتامہ اور مساکین کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو تنگی ہے ان کے گھروں میں بھی افطاری پہنچائی جائے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم روزے خصوصاً رمضان کے دنوں میں ہم اپنے آپ اپنے دل کو بڑا کر لیں، وسیع کر لیں، اور ہم اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو کھانے میں شامل کر لیں تاکہ دوسروں کے روزے کا ثواب بھی ہمیں ملے.